ہم خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ شہریوں کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بینکنگ کورٹ یا ATC جیسی خصوصی عدالتوں میں آئینی حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ راجہ محسن اعجاز سے مزید جانیں گے۔ راجہ محسن بتائے کہ سماعت میں اب تک کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیے، سماعت میں آج جب وقفے کے بعد بینچ کی دوبارہ تشکیل کے بعد سماعت کا آغاز ہوا تو حامد خان ایڈوکیٹ روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میری ایک درخواست ہے جس پر اعتراضات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو مختلف پیئرز ہیں اپنی پٹیشن میں، اس میں ایک ان ملٹری کورٹ سے متعلقہ بھی ہے اور میں اپنے دلائل میں صرف اسی نقطے پر جو ہے وہ زور دوں گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ ریمارک دیے گئے کہ مقدمے میں آئین اور قانون کے بجائے دیگر ترکیبیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ ایسی ترکیبوں کا استعمال اچھی بات نہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد الخواجہ کے وکیل کی جانب سے آج کی سماعت پر تحریری گزارشات بھی جمع کروائی گئی اور اس کے بعد جنید رزاق کے بیٹے کا معاملہ جن کا ملٹری کورٹ میں ہے، ان کے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے دلائل شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جو سوال یہ ہے کہ کیا فوجی عدالت کا ٹرائل کرنے والے کو جوڈیشل اختیارات ہوتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے موکل کے بیٹے کا معاملہ ملٹری کورٹس میں ہے، ٹرائل صرف آرٹیکل 175 کے تحت تعینات کیا گیا جج کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ FPLE کیس کا جب فیصلہ ہوا اس وقت تک اختیارات کی تقسیم کا اصول واضح نہیں تھا۔ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے کہ اصل سوال شروع دن سے یہ ہے کہ ملٹری رولز کا 2D کس پر نفاذ ہوگا۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ کی دلیل یہ ہے کہ فوجی اہلکاروں کا بھی کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئین میں سویلین اور فوجی افسران کی تقسیم نہیں کی گئی، مقدمہ ایک عدالت میں چلے یا دوسری عدالت میں، فیئر ٹرائل سمیت دیگر حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ کیا کسی کا ٹرائل شروع ہوا یا نہیں؟ مفروضے کی بات کہ ٹرائل ہوگا تو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ سب مفروضے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم نے کہا کہ ابھی تک کسی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا وقت محدود ہے، کل کے بعد چھٹیاں ہیں کیس، اور آپ کا کیس یہ ہونا چاہیے کہ سویلین کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے، اس کیس کو مزید الجھاؤ کا شکار نہ کریں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ آرمی ایکٹ کی شکیں چیلنج کر رہے ہیں لیکن وجوہات نہیں بتا رہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک کیس میں یہ اصول طے کر چکی ہے کہ جوڈیشل امور جوڈیشری ہی چلا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق متعدد فیصلے موجود ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ فوجیوں کے حق میں جاتی ہیں، بہت سادہ لوگ ہیں، ہمیں سادہ الفاظ میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو باتیں یہاں کر رہے ہیں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کر کریں۔ اس پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھایا کہ تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا سویلین کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ صرف کسی پر ایک الزام لگا کر فیئر ٹرائل سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرمی ایکٹ میں فوج کے لیے الگ سے پورا طریقہ کار طے شدہ ہے، ہم تو سویلین سے متعلق مقدمہ سن رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا بھی کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے دلائل کا اختیار بہت محدود کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرمی ایکٹ سے سویلین کے ٹرائل کی شک کو نکال لیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ایسی کئی عدالتیں اور ٹریبیونلز ہیں جس کا آرٹیکل 175 میں ذکر نہیں، ہم تفریق کیسے کریں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک نظم و ضبط والا ٹریبیونل جلد فیصلہ کرتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوتا، ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سے متعلق عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ کیا یہ کہنا کہ ملٹری کورٹس ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح ہوں تو کیس کا دائرہ اختیار وسیع کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آسٹریلیا یا جرمنی کی مثالوں پر نہیں چل سکتے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے یہ ریمارک دیے گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ ایک متوازی نظام ہے جسے عدالت نہیں کہہ سکتے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں سویلین کو بنیادی حقوق نہیں ملتے، آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ٹرائل ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ڈسپلن کی خلاف ورزی کا معاملہ نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ جسٹس اجاز الاحسن نے اس موقع پر ریمارک دیے کہ آپ سویلین کی حد تک ہی ٹرائل چیلنج کر رہے ہیں نا۔ جیسے انہوں نے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ آرمی آفیشل کے ٹرائل کو تو چیلنج نہیں کر رہے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہیں، میں آرمی آفیشلز کے ٹرائل کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل غیر آئینی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے اہم دیگر بھی ریمارکس دیے گئے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا
کہ فرض کریں ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو اور صدر بنیادی حقوق معطل کر دیں، کیا ایسی صورتحال میں سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارک بھی دیے گئے کہ کیا پاکستان کے ایک ایسے علاقے جہاں عدالتیں نہ ہو وہاں کیا ہوگا؟ 21ویں آئینی ترمیم میں اس کا جواب موجود ہے۔ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ امریکہ میں ایسے سویلین جو ریاست کے خلاف ہو جائیں ان کا ٹرائل کہاں ہوتا ہے؟ اس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ امریکہ میں ایسے افراد کا ٹرائل عام کورٹس کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ فیصل صدیقی نے دلائل دیے تھے کہ مخصوص حالات میں بین الاقوامی ممالک میں سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا کہ کیا ہمارے ریجن میں سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ہمیں ساؤتھ ایشیائی ممالک میں سے کسی کی مثال دیں۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالت کو جو اختیارات ہیں وہ وہی ہیں جو عام عدالت کو حاصل ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک کیے ہیں کہ ڈسپلنری کارروائی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن میں سے ایک انصاف بھی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس ایک ایڈیشنل جج کی طرح ہیں، پاکستان میں کیس ہے، ہم آسٹریلیا اور جرمنی کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اس پر مطمئن کریں کہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ فراہمی انصاف کے مطابق نہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میرے نزدیک اہم سوال عدالتی اختیار کے استعمال کا ہے۔ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ایک ڈسپلنری معاملہ نہیں ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 آرم فورسز میں ڈسپلن کے لیے ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صرف الزام کی بنیاد پر کسی شہری کو بنیادی آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے راجہ محسن، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے آپ کا۔